پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب منظر عام سے غائب تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ بجٹ کے پورے سیشن کے دوران وہ موجود تھے، بجٹ پاس ہونے میں بھی وہ موجود تھے۔ جولائی کے اندر سیشن نہیں ہوتا عموماً قومی اسمبلی کا، اور الیکشنز تو ہو نہیں رہے اس ملک کے اندر کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیمپین کرتے پھریں، تو ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے میں ہوتا ہے۔ لیکن شمیلہ فاروقی صاحبہ، جب پورا ملک میں بات آئی پی پیز کی ہوتی ہے، پورے ملک کے اندر بجلی مہنگی ہونے کی بات ہوتی ہے، تو کوئی بیان سامنے آتا ہے تو بندے کی جو ہے وہ سامنے حاضری لگتی رہتی ہے، اس کو عام الفاظ میں کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایشو کے اوپر ہر وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس ملک کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں چلا رہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ آئی پی پیز کا اگر مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بالکل ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو حل کرنا اس حکومت وقت کا کام ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو یہ تو دیکھنا ہے، ہم نے تو پہلے ہی بہت ساری چیزیں اپنے مینیفیسٹو میں کہہ دی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ جی جو وزارتیں ڈیوالو ہو گئی ہیں صوبوں کو وہ ختم کریں، 300 بلین روپیز آپ وہاں سے سیو کریں گے۔ ہم نے بجٹ میں بھی اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ بہت ساری چیزوں پہ ان کو اختلاف ہے، جو اس میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں، بہرحال وہ حکومت نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے، تو ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت جو ملک کے اندر مجموعی حالات ہیں، اب دیکھیں نا، پورا نیشنل اسمبلی کا کمپوزیشن چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو جاتی ہیں اور پی ایم این آر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے لے لی جاتی ہیں، اب اس کے اندر دیکھیں ایک قانون اپنی جگہ موجود ہے، الیکشن ایکٹ 2017، اس میں یہ صاف صاف درج ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹس نے ان کو 3 دن کا وقت ملتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی ایفیلیشن جو ہے وہ ظاہر کریں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر عدلیہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں جی آپ 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ پارٹی ایفیلیشن چینج کر لیں، تو اس سے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تو پھر ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا نا کہ آج میں ایک جماعت کو جوائن کر لوں، کل میرا مفاد نہیں ہوتا تو میں اس کو چھوڑ کے کسی اور جماعت کو جوائن کر لوں، تو اس طرح تو پھر کل کو کوئی حکومت بنتی ہے وہ گر جائے گی، لیکن شمیلہ صاحبہ کیا کچھ ہو جائے گا، اس کے ریپرکشن دور دراز ہیں۔ پلیز لیٹ می کمپلیٹ احمد صاحب، نو ویٹ اے منٹ، لیٹ می کمپلیٹ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے، مجھے اس کا جواب دینے دیں before questioning me for the second question۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عدلیہ کا اپنا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ایسے مقدمات ہیں جو سالہ سال سے جن کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، جن کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، وہ پورا ایک بیک لاگ ہے۔ عدلیہ کو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ جہاں تک پی ایم ایل این کیوں ناراض ہے عدلیہ سے، یہ تو پی ایم ایل این بتا سکتے ہیں، میں بحیثیت ایک پیپلز پارٹی کا نمائندہ آئی کین ناٹ بی اسپیکنگ آن بہاف آف پی ایم ایل این۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ میں اس سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ اس حوالے سے ایک ریویو پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے، اس کا بھی انتظار جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اس سے پہلے ہی یہ قانون سازی کر لی گئی۔ لیکن بسرا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ آج بولے ہیں، اور کیونکہ جو فائدہ سپریم کورٹ سے ہوا، جو فیصلہ ہوا، اس کا جو بینیفیشری تھے وہ آپ لوگ تھے، اور پھر حکومت نے جو قانون سازی کی ہے اس میں جو نقصان ہے وہ آپ کو ہوگا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا فیصلہ زیادہ مقدم ہوگا یا کس کا فیصلہ مانا جائے گا، کیونکہ دونوں چیزیں آمنے سامنے۔ ذوق بھائی، یہ جو 8 فروری کے بعد جال سازی کا نظام، جال سازی کی اسمبلیاں، جال سازی کی حکومت ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ ہر حملہ کریں گے، ہر قدم اٹھائیں گے۔ یہ عملی طور پر پہلے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اب تینوں جماعتوں نے مل کر حملہ کیا ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے۔ اب ٹائمنگز دیکھیں نا ذرا، کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد مریم صفدر کیا فرماتی ہیں کہ 8 ججز کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، یہ بے ضمیر ججز ہیں۔ کن کے متعلق کہہ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق۔ اور اس کے بعد یہ قانون سازی دیکھ لیں، یعنی کہ اگر اتنے اچھے قوانین تھے تو یہ 76 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، پہلے یہ آئیڈیل قانون سازی کیوں نہ کی گئی؟ انہوں نے صرف اور صرف یہ جو کالے قوانین بنا رہے ہیں، یہ تو مارشل ادوار میں بھی نہیں بنتے تھے، اور یہ کالے قوانین صرف اور صرف یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، جس کتابیں ہمیں سیٹیں دی گئی ہیں، ان کو یہ بچانے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے۔ ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، ہم ان کی طرح عدلیہ سے لڑیں گے تو نہیں، ہم ان کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے کیسز لڑیں گے، اور انشاءاللہ آج بلکہ میں سن رہا تھا چیف جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کسی کیس میں ریمارکس بھی دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارشات نہیں ہوتی، وہ سفارشات نہیں ہوتی، وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل کرے۔ پر ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ
ایسی قانون سازی کریں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 11 ججز نے 13 میں سے 11 ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی بھی ہے اور ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کس نے کی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے. بجائے اس کے کہ یہ جو اسمبلی ہے وہ آرٹیکل 6 لگاتی چیف الیکشن کمشنر پر, یہ اسی عدلیہ کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں. اور ایک بات میری اور سن لیجئے, دیکھیں گزارش یہ ہے, آج بلاول صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات وہاں پہ کی ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے نا, ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی, وہ عوام کی حکومت نمائندہ نہیں تھی. تو میں شرمیلا فاروقی کو بھی کہوں گا کہ بلاول صاحب اور ان کے ہم نوا جو ہیں ان کو بھی کہیں کہ آپ کو عوام کی حمایت حاصل, میں یہ سوال ان سے ایک فکرہ ہے آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. اس سے چونکہ آپ کے خلاف بنگلہ دیش سے زیادہ پاکستان میں لاوا پکڑ, چلے میں یہ بنگلہ دیش والے معاملات بھی, بہتر ہے کہ آپ یہ حکومت چھوڑ جائیں, ورنہ میں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ خراب حالات پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے محمد عادل صاحب, یہ فرمائیے گا سوال اب اخلاقیات کا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ہوگا اور اسمبلی کہتی ہے یہ نہیں ہوگا, اب تو معاملہ اس طرف پہنچ چکا ہے, تو یہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے جو ہیں اس کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ بحران پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے 63A کا فیصلہ تھا, اس پہ بھی پنجاب میں بحران پیدا ہوا, کہا گیا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اب پھر جو فیصلہ آیا ہے وہ گو کہ ابھی تک شارٹ آرڈر ہے اور ابھی بینچ نے ابھی اس کا جس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ابھی اس میں انہوں نے اس کی تشریح کرنی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ایک ریویو پٹیشن دائر ہو گیا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی انہی شکوں کو لے کر جو موقف ہے, جو امینڈمنٹ کی گئی ہے جس بنیاد پر, اور جو اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے, انہوں نے بھی انہی شکوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ اب ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ اس کیس کو سنے گی, اس کو ریویو میں ابھی تو تفصیلی فیصلہ ہے, وہ کس طرح سے اس کی تشریح کرتی ہے. دوسری طرف اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, آپ نے بلاول کی بات کی. دیکھیں جب مسلم حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہی ہے, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان کی قیادت کی طرف سے کھل کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. تو یہ پہلا موقع تھا کہ بلاول جو ہے وہ بولے ہیں اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف تقریر کی ہے. تو اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی. آج انہوں نے ایک بیان تو ایک چیز کو تو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے 2 اداروں کے درمیان, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری عدلیہ ہے. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی جو ہے وہ بات کی ہے اور عدلیہ کی مخالفت کی ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ فرنٹ فٹ پہ ہوگی اور عدلیہ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اختلاف ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کس طرح سے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرا سکے گی. اس سے پہلے ہم نے انتخابات کے معاملے بالکل صحیح ہے, میں انتخابات کے معاملے پر تو الیکشن نہیں ہو سکے.